یہ چند لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا اس کو تشدد کے راستے پر اس تحریک کو لگایا جائے۔ گرینڈ الائنس کے رہنماؤں نے، قائدین نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ایک بھی مسائل حل ہوئے بغیر ہم یہاں سے نہ اٹھیں گے۔ محمد حنیف محمد حسنی، جنرل سیکرٹری ایگریکلچر بلوچستان۔ سب سے پہلے سر آپ سے سوال یہ ہے کہ آج ایک ہفتہ گزر گیا، ہمیشہ مذاکرات ہوتے ہیں لیکن مذاکرات ابھی تک ناکام ہوتے جا رہے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل میں ایسے تحریکوں میں خاص کر حکمران طبقے جو ہے نا وہ اپنا ڈیلے ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو تھکا دے اور یہ جو ہے نا پھر جو کمزور پوائنٹ ہوں گے تو ان پر یہ آ جائیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ آج لوگ جس جذبے سے آ رہے، یقیناً ان کو جو مشورے دیے جا رہے ہیں وہ ان کے لیے خطرناک ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کیبنٹ کے اندر بھی دراڑ پیدا ہو گئی ہے، حکومت کے لیے بھی بہت مشکلات ہو گئی ہے۔ جام صاحب ایسی گوادر تو نہیں جاتے لیکن اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہے کہ وہ گوادر چلا گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی مزدوروں کے عزم آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اتنے بڑی جلوس شاید تاریخ میں کوئٹے کے آپ نے جو ہے نا نہیں دیکھے ہوں گے، اس جلوس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کتنے پرعزم ہیں اپنے اس جدوجہد میں۔ آج کے تشدد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو مختلف سرکاری ملازم پر مختلف ڈسٹرکوں میں ہوئے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یار میں اسے ایک ظالمانہ میں کہوں گا، اور ان کی کوشش ہوتی ہے، یہ چند لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا اس کو تشدد کے راستے پر اس تحریک کو لگایا جائے، لیکن ہم الحمدللہ ابھی تک ہمارے کارکن پرعزم ہیں اور وہ سوچ سمجھ کے جو ہے نا اپنے فیصلے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جس طریقے سے چاہیں گے ہم اس طریقے سے نہیں جائیں گے، انشاءاللہ یہ تشدد سے ہمیں نہیں ڈرا سکیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جن دوستوں کے اوپر تشدد کیا گیا تھا آج وہ یہاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہنے لگا کہ کاش ہمیں شہادت نصیب ہوتی، تو آپ لوگوں کی جذبے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ شہادت کو طلب کر رہے ہیں، تو یہ تشدد کو میں تشدد نہیں سمجھتا۔ آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ آئندہ کے لائے عمل ہمارے گرینڈ الائنس کے جو ساتھی ہیں وہ بیٹھیں گے، انشاءاللہ وہ اپنا لائے عمل دیں گے۔ یہ تو ابھی تک ہم جو یہ چھوٹی چھوٹی جھلکیاں ہیں، یہ فلم کے چھوٹے چھوٹے ٹریلریں ابھی تک دکھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب وہ فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت ہی نہیں رہے گی۔ میرا نام عبدالسلام بلوچ ہے، پاکستان ورکر فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین اور گرینڈ الائنس کے ایگزیکٹو کے ممبر ہوں سر۔ آج ہمارا 8ویں دن سے جو بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ہے، اور آج آپ دوستوں کے ساتھ ہم دوبارہ کوئٹہ شہر کے پورا ایک بہت بڑا ہزاروں کی تعداد میں جلوس نکال کے واپس اپنے کیمپ پہ پہنچ گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بتاتا چلوں کہ گرینڈ الائنس کے ساتھ بہت سی میٹنگیں ہوئے ہیں، لیکن گرینڈ الائنس کے رہنماؤں نے، قائدین نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ایک بھی مسائل حل ہوئے بغیر ہم یہاں سے نہ اٹھیں گے، اور نہ ہم کسی ایک مسئلے کو سے دستبردار ہوئیں گے، اور نہ ایک مسئلے کو ہم میدان میں چھوڑا جائے گا۔ محمد، جیسا کہا جاتا ہے آپ مذاکراتی ٹیم میں شامل بھی ہیں، آپ جاتے ہیں، پچھلے ایک ہفتے سے کئی مرتبہ مذاکرات ہوئے لیکن مذاکرات ناکام ہوتے جا رہے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرا خیال میں جو صوبائی گورنمنٹ ہے، خصوصاً ہمارے وزراء صاحبان ہیں، دیکھو ان لوگوں کا بدنیتی اس جگہ پر جا کے پہنچا کہ ان لوگوں نے جب ایک مذاکراتی کمیٹی گورنمنٹ کی طرف سے بنایا گیا، اس میں اس نمائندوں کو ڈالا گیا ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں، تو اس سے نہ گورنمنٹ خود خوش ہے۔ گزارش ہے کہ انشاءاللہ جو گورنمنٹ نے اپنے گورنمنٹ کا سطح پر جو کمیٹی بنایا گیا ہے، وہ اس کمیٹی سے گورنمنٹ کے لوگ خود خوش نہیں ہے، اور اسی لیے جو شروع دن سے پہلے دوسرے دن جب کمیٹی بنایا گیا، آج تک گرینڈ الائنس کا اس کمیٹی کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ
4-5 मरतबे जब मीटिंग हुआ है वो ब्यूरोक्रेसी के साथ हुआ है, और ब्यूरोक्रेसी ने जब पूरे 19 नुकात का जायज़ा लिया गया है, 19 नुकात को एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों ने बहस करके दलाइल के साथ जब हम जायज़ है ना, तो इसके बावजूद हम कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट का क्या मजबूरी है, उसकी क्या हिकमत अमली है, क्या उसकी कोई और अपना उसका इरादा है, तो इस वक्त बलूचिस्तान के मेहनत कशों का, बलूचिस्तान के मुलाजमीन का जो मसाइल है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो एक दिन में हल हो सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो वो उसकी काम है। लेकिन हम जो मेरा सोच कहता है, मेरा जहन कहता है कि गवर्नमेंट का इंतहाई नालायक गवर्नमेंट है, और उसका जो सोच के हवाले से कि मुमकिन है उसका ये सोच में है कि लोग 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जो है वो डरना या कमज़ोर होगा, आगे जाके ये कम होते जाएंगे, ये बेजार होते जाएंगे। तो हम इस मौके पर हम उसको कहेंगे कि मेरा ख्याल अगले 10 रोज़ में जब हम दाखिल होंगे, 10वां रोज़ के बाद हमारा 20वां जो नुकात होगा वो जाम गो का नारा लगेगा, और जाम हटाने हमारा 20वां नुकात होगा। तो उस नुकात पे भी हम ऐसे डट के रहेंगे कि जब तक यहाँ पे जाम है तो इस गवर्नमेंट को हम लोग चलने नहीं दे देंगे। ये हम लोगों का ग्रैंड अलायंस के हवाले से मैं अपने ज़ाती मेरा जो राय बनता है कि अगर वो इस जेन्युइन इस जो चीज़ है, हमारे जो मुतालिबात है उसको नहीं मानते हैं, तो आगे हमारे लिए यही नारा होगा। और हम आज भी हम लोगों ने जो रेड जोन को क्रॉस करना था और हम लोगों ने जाके उसका घेराव करना था, आज ही वो यहाँ से भाग निकले हैं और सुना है कि वो जाके अपना ग्वादर में बैठे हैं। तो हम देखते हैं कि वो कल आएंगे या परसों आएंगे। जिस दिन आएंगे मेरा ख्याल, हमारा इरादा है कि वो एयरपोर्ट से अपना हाउस वज़ीर आला हाउस नहीं पहुँचेंगे। सर बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नज़ीर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट चागी। इसकी वजह ये है कि हुकूमती हटदर्मी है, ये नायल सूबाई हुकूमत हटदर्मी पर कायम है, लेकिन हमारे मुलाजमीन के हौसले बुलंद हैं। इंशाअल्लाह ये इस बेहिस हुक्मरान को हम बता देना चाहते हैं कि हम मुलाजमीन हैं, हम मुत्तहिद हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं। इंशाअल्लाह वो हमारे ये जो सारे मुतालबात हैं इनके नोटिफिकेशन तक हमारा धरना जारी रहेगा इंशाअल्लाह। कहते हैं कि इस मुतालिबे को मानने से ख़जाना खाली हो जाए, क्या ये हकीकत है? हुकूमती सैर सपाटों के यहाँ पे पटाखाबाजी हॉकी का जो मैच था वहाँ पे करोड़ों रुपए इन्होंने ज़ाया किए पटाखों पर। आया उनके लिए ख़जाना खाली नहीं था? सिर्फ मुलाजिमीन के लिए ये खाली है, ख़जाना खाली है। ये सिर्फ ऐसे डोंग है, ये सिर्फ तरक्याती काम पर कि अपने परसेंटेज के लिए ये वहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, और जो मुलाजिमीन का हक़ है वो नहीं दे रहे। ये हकदर्मी पर कायम है। इंशाअल्लाह हमारे मुलाजिमीन यहाँ से फतयाब होगा।